السلام علیکم ناظرین، صدائے عوام میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا پروگرام معاشرے کے ان طبقات کے بارے میں ہے جن کی آواز عام طور پر دبا دی جاتی ہے یا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم آج جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے، خواجہ اسرا کمیونٹی کے حوالے سے اور خصوصی افراد جو کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اسی مناسبت سے ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں تو میں ان کا تعارف کرایا جاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد عبداللہ صاحب۔ زاہد عبداللہ صاحب سینٹر فار پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں RTA ایڈوائزر ہیں، اور جو انہوں نے ڈسیبلٹی رائٹس پر کافی کام کیا ہے اور ان پر ان کی ایک کتاب بھی ہے ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی۔ ان کے ساتھ مائنور چودھری ہیں۔ مائنور چودھری جو ہیں وہ خواجہ اسرا کمیونٹی کی ایک ان کے رائٹس کی چیمپئن بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک اپنا ادارہ بھی چلاتی ہیں خواجہ اسرا سوسائٹی کے حوالے نام سے۔ اور ان کے ساتھ منظور مسیح صاحب ہیں۔ منظور مسیح صاحب جو ہیں وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ممبر ہیں اور مائنارٹی رائٹس پر ایک توانا آواز تصور کیے جاتے ہیں۔ زاہد عبداللہ صاحب، مجھے ایک بڑا شوق رہا کہ دنیا کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے کا، تو جو ایک سوسائٹی میں جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، جو معذور افراد ہوتے ہیں، ان کو معاشرہ کیسا نظر آتا ہے یا معاشرے کا سلوک ان کو کیسا لگتا ہے؟ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ اصل میں جو کام تو اگر آپ کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے تو جو کام آپ یو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ کہ کوئی بھی کام ہے، جیسے مطلب کسی اور جگہ پہ ہیں اور آپ نے شاید ٹیبل کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے گلاس پانی کا لینا ہے، تو شاید جب اف یو ہیپن ٹو بی اے ڈسیبل پرسن تو آپ کے لیے ہر چیز آپ نے میٹیکولسلی پلان کرنی ہوتی ہے، چاہے دفتر جانا ہو، جتنے بھی مطلب فنکشنز ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک معاشرے کے حوالے سے بات ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پایا ہے، تو ہم نے معاشرے کی جو انسانی ورثہ ہم تک ابھی تک پہنچا ہے ہزاروں سال کا، اس میں ہم نے اپنی والدین کے لیے وہ لفظ سنے جو کہ شاید نہ سنتے تو اچھے تھے، کہ یہ آپ کی ڈسیبلٹی اس لیے ہے کہ شاید آپ کو کرتوتوں کی سزا ملی ہے۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر فرسودہ قسم کے خیالات ہیں معذور افراد کے حوالے سے، جو اوور سینچریز ہماری لینگویجز میں بھی پہنچے ہیں، لوگوں تک پہنچے ہیں، یہ مختلف جوکس کے حوالے سے ہیں، محاوروں کے حوالے سے ہیں اور الفاظ کے حوالے سے ہیں۔ الفاظ میں آپ جو انداز تخاطب ہے، جو اس طریقے سے اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں مسائل ہیں، چاہے وہ لوگوں کی زبان ہو یا ہمارے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر جس طریقے سے معذور افراد کو آج تک جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں ایسے شخص کو جن کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، یا اردو میں اب دیکھیں نا کہ اگر آپ مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے تو مطلب ذہنی طور پر ناکارہ شخص نا، تو الفاظ کا جبر بھی ہے، زبان کا جبر بھی ہے۔ پھر ہم جب آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، تو آپ کے پاس کوئی سسٹمز ہی نہیں ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے جو نیچرز ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، جو ان کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہر ڈسیبلٹی الگ ہوتی ہے، اس کی ضروریات الگ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو ان کی ضروریات ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو یو آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ، مطلب آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، گھر سے لے کر گلی محلے سے لے کر اور آگے ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ ہیں، جتنی بھی اسپیسز ہیں انٹرٹینمنٹ کی، مطلب وہاں پہ بیریئرز ہی بیریئر ہیں۔ ہمارے کئی معاشرے جنہوں نے دنیا میں، ان کو بھی یہ چیزیں ورثے میں ملی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب جو یورپ ہے یا امریکہ ہے یا اور ممالک جہاں پہ حالات بہتر ہو گئے، لیکن انہوں نے ورثے میں سے جو گندی چیزیں تھیں ان کو نکالا، انہوں نے بیریئرز کو ریموو کیا اور اپنے
جو معذور افراد تھے ان کو فنکشنلی ایکٹیو اور پروڈکٹیو سٹیزن بنایا کہ تاکہ وہ اپنی جس کے اندر جو بھی کیپیبلٹیز ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. مائنور، جو ایک خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ جو چیلنجز فیس کرتے ہیں، میرے خیال جو ایک مارجنلائز کمیونٹی ہے ان میں شاید دوسروں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. تو آپ چونکہ اس کمیونٹی سے بلانگ بھی کرتی ہیں، آپ ان کی رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں، تو آپ کو معاشرے کا سلوک کیسا لگتا ہے؟ یعنی کہ اوورآل لوگوں میں کوئی ہمدردی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے یا ایک نفرت ہے، یا کیسا آپ محسوس کرتی ہیں؟ پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ سی پی ڈی آئی کا، جنہوں نے اس اچھے ٹاپک کے اوپر جو ہے گفتگو رکھی اور بڑا ایک ڈائیورس سا پینل رکھا ہوا جس میں ہم سب اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی اس کے ملٹیپل پہلوز ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایک کر کے ان پہ آگاہی ڈالتے ہیں. پہلے تو یہ کہ معاشرہ کا کچھ طبقہ جو ہے اس کمیونٹی کو دیکھتا ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کسی بد دعا کا نتیجہ ہیں، یا ان کے والدین نے کچھ کیا تھا تو یہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں. تو ایک طبقہ تو وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ آئیڈینٹی کرائسس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کمیونٹی کی شناخت نہیں آنے دے رہا، کیونکہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں فیئر ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اگر ان کی شناخت آ جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قابل لوگ ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان از ریکگنائزنگ ون آف دا پروگریسو کنٹری امنگ مسلم ورلڈ، جہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی ٹرانس ڈاکٹر ہے، ٹرانس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ٹرانس لائر ہے، ٹرانس پولیٹیشین ہے. تو وہ ایک فیئر بھی ہے. پھر ایک معاشرے کا ہمارا آئی وڈ سے وہ والا طبقہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بڑا کم ہے جی، ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کو لگتا ہے کہ جو یہ طبقہ ہے نا بڑا ایزی ٹارگٹ ہے، ان کے ساتھ تشدد کریں گے. تشدد کی مختلف قسمیں ہیں جی، ڈومیسٹک وائلنس ہے، سیکشول وائلنس ہے، ہراسمنٹ ہے. ان کے ساتھ کچھ بھی کریں گے نا تو ان کے پاس تو کوئی بھی جسٹس سسٹم نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں بھی جانا ہے. تو ایک طبقہ وہ بھی ہے، اور ایک فائنلی طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جی ان پہ ترس کھا لیں، ٹھیک ہے، کہ جی ترس کھا کے اچھا ان کو کچھ دے دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی روٹی دے دیں، بھیک دے دیں، ٹھیک ہے. ایک وہ والا طبقہ ہے، ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں گم گئے ہیں، یا چیزیں جو ہیں وہ ایمبیگوس ہو گئی ہیں کہ وہ طبقہ کہاں ہے جس طبقے کی اصل میں ذمہ داری ہے اس معاشرے میں ہر فرد کو شانہ بشانہ چلانے کی، تمام بیسک مینڈیٹری رائٹس دلوانے کی. تو وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ ہے اسٹیٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جیسے کہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کچھ کاوشیں کی ہیں. لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی جب تک ہم معاشرے کے لوگوں کا رویہ نہیں بدلیں گے، ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے، تو ہم اس طبقے کو اس معاشرے میں شمولیت نہیں اختیار کرنے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ملٹیپل پہلو ہیں یہی ہمارے معاشرے کا اصل میں سوچنے کا ذریعہ ہے، اور ان کا نظریہ ہے اس چیز پہ. اور مجھے لگتا ہے نظریہ کیسے بدلا جائے گا؟ وہ نظریہ ایسے بدلا جائے گا کہ آپ لوگ جو خود سے آپ نے ان کو ایک اسپیس دی ہے، چاہے وہ بیگنگ کی، چاہے وہ آپ نے ان کو ڈانس فنکشن کی اسپیسز دی ہیں، چاہے ان کو سیکشول وائلنس کر کے ان کو مزید ولنریبل کر دیا، تو آپ نے خود یہ سب کچھ کیا ہے نا. تو ہم جب اپنی سوچ بنا لیتے ہیں کسی طبقے کو لے کے، تو آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کسی طبقے کو اجاگر کرنے کے لیے یا اس کو پسماندگی سے نکالنے کے لیے ایز اے انڈیویجول کیا کردار ادا کیا ہے، تو پھر ہم رویہ بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کہ جو ملٹیپل پہلوز ہیں جو کہ ہم سب سوچ رہے ہیں، اس کو ہم بدل ایسے سکتے ہیں جب ہر انڈیویجول اس چیز کی ذمہ داری اٹھائے کہ جی اچھا ہی سامنے پسا ہوا طبقہ ہمارا کھڑا ہے یا کھڑی ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو مزید ولنریبل کیا ہے، یا ہم نے اس کو ولنریبلٹی سے نکالنے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. منظور صاحب، یہ جو کبھی ہمارے کوئی انٹرنیشنل کوئی رپورٹ آتی ہے پاکستان میں اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس پہ، اور اس میں مائنارٹیز کا ذکر آتا ہے کہ مائنارٹیز جو ہیں وہ بڑی غیر محفوظ ہیں، اور پھر حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے، یا بہت سارے حکومت سے باہر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں تو مائنارٹیز کو بڑا تحفظ ہے اور ان کو بڑے حقوق دیے گئے ہیں. کیا اقلیتوں میں بھی ایسا ہی احساس ہے کہ ان کو حقوق ملے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ جی، آپ کا جو سوال ہے اس میں تو بہت ہی کچھ ایسے پوائنٹس آگے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کر دیا ہے کہ جب ہم آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر چیز
इक्वल कर दी गई है। पूरा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है प्रीएम्बल से लेकर, उसमें तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। तो फिर यहाँ पर मैं एक ज़रूर बात ये भी बयान करना चाहूँ कि बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक माइनॉरिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं जो रिलीजियस तमाम माइनॉरिटीज़ का सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो तमाम इश्यूज़ हैं सबके वो नेशनल कमीशन उनको डील कर रहा है। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई हम कंपेयर करें दीगर ममालिक के साथ, तो उसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट ये करूँगा कि मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जहाँ तक इक्वालिटी है आइन के मुताबिक वो रखी गई है, लेकिन उस पे ज़रूर ये कहूँगा कि अमल दरामद अभी तक पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। दूसरा जो आपका सवाल था, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जब बातें करती है, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर हम पड़ोस में देखें अपने में, तो क्या उधर भी तो वायोलेशन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा वायोलेशन होती है। तो जाहिद साहब, आप ये बताएं कि जो अल्फाज की सिलेक्शन है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक तो ये है कि कौन से अल्फाज मुनासिब अल्फाज होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको मेंशन करना चाहिए। वो जो अभी तक कह रहे हैं कि जी मेंटली रिटार्डेड या डेफ एंड डम, इस तरह की जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, क्रिपल्ड इवन, तो एक तो ये कि हमने वो CPDI ने मुख्तार साहब ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भेजी है कि ये गाइडलाइंस जो है, मसलन जो मेंटली रिटार्डेड है इसके लिए क्या लफ्ज़ होना चाहिए। इसके लिए अंग्रेज़ी में तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप ना माजूर जो अफराद हैं जिनको मजदूरी होती है ना सर, उनको आप पहले तो बतौर शख्स पहचानें, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर ना, उनको रिड्यूस ना कर दें उनकी डिसेबिलिटी कंडीशन तक ना। तो जब ये आप कहते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड, जब आप कहते हैं मेंटली रिटार्डेड बतौर ग्रुप के तौर पर भी, तो आप उनको रिड्यूस कर रहे हैं उनकी डिसेबिलिटी तक। तो उनको आप ये कहें कि पर्सनस विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस, कि ऐसे लोग जिनको ज़हनी तौर पर जो या दिमागी अमराज है, तो इस तरीके से आप पर्सनस विद स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड्स कहें, आप उनको डेफ एंड डम ना कहें, या आप इवन उनको स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड ना कहें, क्योंकि बतौर ग्रुप आप उनको उस तरह वो उनकी डिसेबिलिटी तक ना रिड्यूस करें। तो ये लैंग्वेज हमें मतलब ठीक करने की तो CPDI ने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये वज़ीर आज़म को और चारे वज़ीर आला जो हैं और पांचों जो स्पीकर्स हैं हमारी फेडरल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ को लिखा है कि ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। और ख़ास तौर पर हमने ये भी किया कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो मतलब ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और अक्सर जब ये कहा जाता है कि अंधों की तरह रियोड़ियाँ बांट रहे हैं, या ये तो अपनी दलील में वज़न को साबित करने के लिए अक्सर कहते हैं कि जी पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, ये तो अंधों को भी नज़र आता है, यानी कि वो कह रहे होते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट जैसे अंधे आर सो स्टूपिड, तो ये दलील उनको भी समझ आ सकती है ना। तो इस तरह की हमने स्पीकर्स साहिबान जो है सारी असम्बली के, उनको भी लिखा है कि ये इस तरह के अल्फाज को एक्सपंज करें अपने रैकेट से, इनको सेंसिटाइज करें और मना करें कि इस तरह की ज़बान ना इस्तेमाल करें। भाई नूर, आपकी क्या राय है कि जो एक ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के हवाले से जो एक वोकेबलरी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, कौन सी ज़्यादा ऑफेंसिव है? जब हमने रवैयों में तब्दीली करनी होती है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि हम एटलीस्ट वो मार्जिनलाइज तबका, वो वल्नरेबल तबका, उनको इज़्ज़त से पुकारें, उनको वो वाली इज़्ज़त दें जो वो चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाजात हैं जो कि हमारा मुआशरा इस्तेमाल करता है इस कम्युनिटी के लिए, जिसमें हिजड़ा का वर्ड भी आता है। कई लोग कहते हैं कि जी हिजड़ा का वर्ड तो बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है। तो मैं आज, चूँकि मैं ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एक प्रिविलेज स्पेस है, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो हिजड़ा है वो साउथ एशियन कल्चरल वर्ड तो है, बट हमारी वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, हम अपनी शनाख्त एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन रिकग्नाइज़ करते हैं, एज अ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल रिकग्नाइज़ करते हैं, या एज अ ख्वाजा सरा रिकग्नाइज़ करते हैं। बट अगेन ख्वाजा सरा जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी है, वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है।
اب معاشرہ کس طرح کے الفاظات، کس طرح کے ڈیروگیٹری ٹرمز استعمال کرتا ہے، اس میں بہت ساری واہیات ٹرمز ہیں جن میں سے کچھ میں بتانا چاہوں گی. کچھ لوگ چھکا کہہ دیتے ہیں. ابھی ہماری ایک اینکر ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک کھاریاں کا جو واقعہ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو خسرے ہیں یہ جو پاگل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظات انہوں نے استعمال کیے، چھکے، خسرے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ سارے وہ ڈیروگیٹری ورڈز ہیں جو کہ ہمارے لیے توہین ہیں اور گالی ہیں. تو ہم ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں معاشرے سے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کیے جائیں. اور ہمارا جو قانون 2018 میں پاس ہوا تھا اس کے مطابق بھی یہ ہمارا اپنا حق ہے، ہماری سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے، اور ہم بتائیں گے کسی کو کہ آپ نے ہمیں کس شناخت کے ساتھ بلانا ہے اور کون سی آپ نے پروناؤنسیشن یوز کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو چند ایک الفاظ ہیں، ہجڑا، چھکا، خسرا، 50-50 اور بہت سارے ایسے جو میں بھی آئی وینٹ ٹو اسکول، اور میرا ایک اچھا تجربہ رہا وہاں پہ بچوں کو سینسٹائز کرنے کا، اور مجھے وہاں سے بڑا ایک اچھا آئی ووڈ سے ایک رسپانس ملا. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. لیکن جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ نارملی جب آپ کمیونٹی کو دیکھتے ہیں یا اپنے روزمرہ رستوں میں، اپنی گزرگاہوں میں آپ جو کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میں بہت حیران تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو بچے ہارڈلی 12-13 سال کے بچے ہوں گے، ان کو یہ سب الفاظات تو پتہ ہیں، بٹ ان کو یہ نہیں پتہ کہ عزت کا لفظ کون سا ہونا چاہیے. تو میں یہ ایک سوال چھوڑوں گی آپ کے سوال کے اوپر، ایک سوال ساری آڈینس کے لیے. اگر ایک چھوٹا بچہ اس طرح کی ساری ڈیروگیٹری ٹرمز سیکھ رہا ہے تو وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے اور کیسے سیکھ رہا ہے؟ اور اگر وہ کوئی عزت کا لفظ نہیں سیکھ رہا اس کمیونٹی کو بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں سیکھ رہا؟ اٹ مینس ہماری اسکولنگ سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے، یا ہم نے اپنے ہی نارمز، اپنی آئی ووڈ سے کہ ہم نے اپنی اسپیسز جو ہماری گھروں کی اسپیسز ہیں، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا ہے، یا ہمیں اپنی سوشل میڈیا اسپیسز کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق بچوں کو بتا ہی نہیں پا رہے. تو میرا خیال سے یہ بتانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر بچہ کچھ غلط سیکھ رہا ہے تو یہ والدین کی اور سوسائٹی کے ایٹ لارجر لیول پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو صحیح لفظ کا چناؤ سکھائیں اور بتائیں کہ کیسے معاشرے میں رہنے والا ہر شہری ایک ہی طرح کی عزت کے. لیکن آپ کے خیال میں کون سا مناسب لفظ ہے؟ اگر خواجہ سرا کا ورڈ اور یا ٹرانسجنڈر وومن اور ٹرانسجنڈر مین کا ورڈ. منظور صاحب، جو ایک کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی اس طرح کے بڑے چیلنجز فیس کرتی ہے کہ جو جس انداز میں ان کی کریکٹرائزیشن کی جاتی ہے یا جس طرح ان کو پکارا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کہ وہ کس حد تک قابل اعتراض ہے؟ جہاں تک کرسچن کمیونٹی کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس، ڈیروگیٹری ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. تو ان کی جو یعنی ان الفاظ کے لیے جب سوچتے ہیں تو اس کے پیچھے میں نہیں کہتا کہ کوئی خاص وجہ، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے جو بھی تبدیل نہیں ہو رہا. جیسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ایسے الفاظ ہمارے پاس آئے ہیں کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی جو ڈیروگیٹری ہیں، اخبارات میں بھی آتے ہیں، بولنے میں بھی آتے ہیں. تو جب وہ الفاظ سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کو اگر ختم کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے تو گھر سے شروع کرنا ہوگا. جو بولتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس پہ تھوڑا سا زور دے کہ جب یہ اس قسم کے الفاظ ٹرانسجنڈرز کی بات ہو رہی تھی تو ان کے ایشوز بھی ہمارے کمیشن میں آئے. ان میں واقعی یہی الفاظ جو انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں بولتے ہیں لوگ. اور لیکن یہ ہے کہ جب تک اس میں میڈیا اپنا رول ادا نہیں کرے گا اور یہ صرف اپنے دے دینا، سرکولر کر دینا کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے. آپ کے خیال میں ذرا کوئی تجویز کریں کہ کون سے الفاظ ہونے چاہیے؟ عیسائی برادری کا جو لفظ ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان میں کافی سال پہلے کیبنٹ ڈویژن سے ایک سرکولر بھی ہوا تھا
कि जो डिमांड पे हुआ था कि हमारे लिए एक लफ्ज़ मसीही बरादरी इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सर्कुलर हर ऑफिस में, गवर्नमेंट के हर अदारे में गया, और जिन लोगों को पता है, यहाँ तक कि मीडिया वाले भी मैं देखता हूँ जब प्रोग्राम चलते हैं तो वो उस सर्कुलर को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं कि वो फिर वही अल्फाज ईसाई बरादरी। तो जहाँ तक आप देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, अमल नहीं करते, वही जो पहली वाली बात मेरी कि हर काम सामने आ जाता है, सर्कुलर भी हो जाते हैं, नोटिफिकेशन हो, इसका नोटिफाई हुआ बल्कि, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं सुनते। यानी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो टॉक शो में आकर भी कह जाती है, वो उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो ऐसे पर अमल दरामद तो उसी वक्त होगा जब आपके अंदर से कोई बात निकलेगी, आप उसको बर्दाश्त करेंगे, कहना आपके अंदर एक जुर्रत होगी। इसका मतलब है कि उन नोटिफिकेशन को आप नज़रअंदाज कर जाते हैं कि आप वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया उसको भी आप पीछे हटा के जो आपके अंदर की बात है आप वो ही करना चाहते हैं। जाहिद साहब, जिस तरह मंजूर साहब बात कर रहे थे, अब ये मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया ईसाई बरादरी, मुझे नहीं आइडिया था कि ये नामुनासिब लफ्ज़ है, यानी कि इसमें इसका मतलब है कि मेरी इंटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, एक आगही का इशू भी है। इसी तरह जो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि बग़ैर पढ़ाई के इंसान गूंगा, बहरा और अंधा होता है, यानी कि वो भी अनजाने में ऑफेंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका तल्लुक कोई आगही के साथ भी है कि ओवरऑल इस कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है जिसमें लोगों की करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये हम किस तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं? ये भी बिल्कुल आपने सही कहा है। ये तो बाकायदा जो है तालीम के बगैर इंसान अंधा, गूंगा और बहरा होता है। ये बाकायदा एक निजी टीवी के ऊपर कैंपेन चलाई गई थी तालीम को आम करने के लिए, और यकीनन किसी ने कोई बुराई से तो सोच से नहीं किया होगा, लेकिन देन वो कहते हैं ना कि पाथ टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो यहाँ पे तो हमने ये भी देखा कि स्पेशल पर्सनस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा या स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स। तो मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होना भी ठीक है, लेकिन एक हद तक ही होना चाहिए ना। आप नेगेटिव या पॉजिटिव वो स्पिन्स ना दें चीज़ों को ना, चीज़ें जैसे हैं उनको ऐसे ही बता दें कि माजूर अफराद, ठीक है, कि माजूरी है, उनको अफराद हैं वो, और माजूरी क्यों है वो हमारे माशरे के जो बिल्ट इन्वायरमेंट है, चाहे वो दिमागों के अंदर है, चाहे हमारी सोचों के अंदर है, या जैसे हमने अपना इन चीज़ों को बनाया हुआ है ना, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। असल बात वो है कि हमें अब बहुत हो गई है कि हम अपने वो जो सारे बैरियर्स हैं वो दूर करें। मसलन ये आपने रैम्स देखी होंगी, ये हम लोगों की जद्दोजहद थी डिसेबिलिटी कम्युनिटी की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमने लिखे खत, प्रोटेस्ट किए, जॉइंट अकाउंट नहीं देते थे, कहते थे आपसे एटीएम को छीन लेगा, और रैम्प्स नहीं होती थी। तो अब आपने देखा होगा रैम्प्स बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन रैम्प्स जो है जो 1-12 वाला स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक नहीं है, वो 1-5-6 की स्लोप है, जिसके ऊपर मतलब कोई बंदा भी जो है उसके लिए डेंजरस है। तो अब तो ये है कि हमें ना सिर्फ जो रुकावटें हैं ना माशरे के ऊपर, वो जो लोगों को डिसेबल कर देती हैं, लोग खुद डिसेबल नहीं होते अपनी इम्पेयरमेंट्स की वजह से। क्योंकि देखें ना जी, जिसको नज़र नहीं आता उसने तो अब ज़िंदा रहना है ना, तो रहने के लिए उसको तालीम भी हासिल करनी है, उसने कुछ बिल भी पे करने हैं, उसने सारी ज़िंदगी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल होना था। इसी तरह बाकी जो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ ना, तो ना तो हमें कोई मेडिकल के तौर पर पेशेंट के तौर पर ट्रीट किया जाए, ना किसी और हवाले से वो रुकावटें दूर कर दी जाए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसमें जो है ना कोई इतना खर्चा नहीं है। मसलन 2005 में पहली मरतबा पाकिस्तान में एक रुकावट दूर कर दीजिए। पहले तय किया गया था जी कि नहीं, CSS करने वाले वही काम होंगे लोग पाकिस्तान में जो मेडिकली फिट हैं। तो आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल उनको समझाया गया कि भाई आपने काम करवाना है ना, तो आप ये compete करने दें।
اور انہوں نے بات مان لی, رولز چینج ہوئے, اور اس کے بعد جو مثلا نابینا لوگ ہیں وہ اپنے کسی سائٹڈ ہیلپ کے ذریعے سے, بریل کے ذریعے سے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ لکھ پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے ان کو اجازت دے دی گئی رول 9 میں امینڈمنٹ کر کے کہ آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. اور اب جب سے یہ ہوئی ہے 2006 سے لے کر اب تک 7-8 نابینا افراد جو ہیں وہ فارن آفس میں جا چکے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک لڑکا جو تھا وہ میٹرک میں نابینا ہو گیا, نظر چلی گئی, اس نے ایف اے کیا کیونکہ وہ سائنس پڑھنا چاہتا تھا, آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. اس نے یہاں سے مطلب وہ امریکہ گیا, وہاں پہ اس نے بی ایس سی کی سائنس میں, اور اس نے پھر وہی فزکس جو یہاں پہ وہ پڑھ نہیں سکتا تھا ایف ایس سی لیول پہ, اس نے پی اے ڈی کر لی کیونکہ وہاں کا سسٹم جو ہے اس نے رکاوٹیں دور کی ہوئی ہیں نا. یہاں پہ بھی ہم نے جن میں رکاوٹیں دور کر لی ہیں جن شعبوں میں, جیسے یہ میں نے آپ کو سی ایس ایس والا بتایا, یا ایسے افراد جو خاندان کے حوالے سے لکی تھے تو ان کی رکاوٹیں دور ہو گئی, تو وہ لوگ تو بہتر پرفارم کر رہے ہیں نا. لیکن ہم لیجسلیشن بھی ہم نے بنا لی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چیلنجز ہیں جو وہ جو ڈسیبلٹی اسپیسیفک لیجسلیشن ہے وہ انہی بیریئر جن کی میں بات کر رہا تھا ان کو دور کرنے کے حوالے سے ہے. لیکن ہمیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہماری سوچ سے ہی شروع ہوگا کہ ہم اپنی پہلے تو جو لینگویج ہے اپنی زبان جو ہے گفتگو کی روزمرہ کی یا آفیشیل ڈاکومنٹس میں اس کو تبدیلی لائیں, اور پھر یہ جو لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر چلیں تاکہ یہ رکاوٹیں دور ہو سکیں. ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ریاستی اداروں سے, گورنمنٹ کے ہینڈ آؤٹ سے. آپ بس صرف جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ پیدا کریں, رکاوٹیں دور کر دیں, تو لوگ اپنا آپ کو خود سنبھال لیں گے. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے, ہم بریک پر جا رہے ہیں, جلدی واپس آئیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو ایک بیریئرز کے حوالے سے کہ جو ایک چیلنجز کریٹ کیے جاتے ہیں, جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو مانور جو بھی بات زاہد عبداللہ صاحب کر رہے تھے, آپ کو جو ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے رستے میں کیا بیریئرز آتے ہیں, کس طریقے سے ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اچھا, پہلے تو ہم کرنٹ رکاوٹوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ویسے تو بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں, چاہے وہ بچہ فیملی سے رکاوٹیں فیس کر رہا ہے, اپنی ایجوکیشن سسٹم سے رکاوٹیں فیس کر رہا ہے, سوسائٹی ایٹ لارجر لیول پہ فیس کر رہا ہے, پھر اگر وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر وہ اس کو کیا کیا فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچہ فیس کر رہا ہے. لیکن آج کل کی جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کمیونٹی نے اتنی مشکل سے موومنٹ بلڈ کی, کمیونٹی نے اتنی مشکل سے قانون سازی کے اوپر بات کی اور قانون کو اپروو کروایا 2018 میں, جس کا نام تھا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ. بٹ انفارچونیٹلی وہ قانون جو ہے وہ کچھ لوگوں کے غلط ایجنڈا کے نظر ہو گیا, آئی وڈ سے کچھ پولیٹیکل ایجنڈا کے نظر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ہر کسی کو الیکشن میں شاید ہائپ چاہیے تھی, اور کچھ اسپیسیفک طبقے کے لوگوں نے اس قانون پہ غلط ایلیگیشنز لگا کے اس قانون کو شریعہ کورٹ کے ذریعے چیلنج کروایا, اور وہ اب جو شریعہ کورٹ نے امینڈمنٹ پرپوز کی اور اب فائنلی جو لا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کوشش کی تھی ایک شناخت کی, بیسک مینڈیٹری رائٹس کی کمیونٹی کے لیے, تو وہ اگین دوبارہ رکاوٹ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوگی. آل دو لا بھی رول نہیں ہوا, لیکن اس کی امیجیٹ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کو. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب اسٹرائک ڈاؤن میں کیا ہے کہ جی جو شناختی کارڈ ہیں کمیونٹی وہ اپنے نہیں بنا پا رہی,
پھر اس کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن میں اس ہیٹ سپیچ کی وجہ سے کمیونٹی نے کچھ اپنے پیپر سبمٹ کیے, نامینیشن پیپر سبمٹ کیے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, بٹ انفارچونیٹلی وہ جیت نہیں پائیں, ٹھیک ہے, یا ان کو کسی بھی پارٹی نے ریزرو سیٹس آفر نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف جو ہیٹ سپیچ تھی کمیونٹی کو لے کے وہ ہر جگہ اسپریڈ تھی. تو یہ ایک ہماری بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور جب ہم کسی انکلوسیو معاشرے کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں بنیادی وہی حق چاہیے اور ہم نے معاشرے میں شانہ بشانہ چلنا ہے, تو ہمیں انکلوسیو اسپیسیز بنانی پڑیں گی. تو نہ ہی اس کمیونٹی کے پاس ابھی بیسک شناخت کا حق ہے, نہ ہی گورنمنٹ میں شمولیت کا پراپر حق ہے, ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے, بٹ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق تب تک نہیں پورا ہو سکتا ایز اے ٹرانس پرسن جب تک یا تو آپ ایز اے ٹرانس CNIC نہیں بنا رہے, یا آپ کو ویسے ایز اے نیشنل جو ہے آپ کو ایک سٹیزن کے طور پہ آپ کو شناخت دی جاتی ہے. ایز اے ٹرانس CNIC بھی نہیں بن رہا؟ جی, ہم جو ایز اے ٹرانس جو ہیں وہ CNIC کی جو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا, اب تھینکس ٹو میڈم رابعہ جویری جنہوں نے نادرا کو لیٹرز لکھے اور اس کے اوپر جو ہے ID کارڈ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں. بٹ ایک نادرا نے پالیسی میں ایک امینڈمنٹ کر دی ہے. اس پالیسی امینڈمنٹ میں ہوا یہ ہے کہ پہلے تو گرو کے نام پہ بھی یا گرو کے بیس کے اوپر بھی شناختی کارڈ بن جاتے تھے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ٹرانس کمیونٹی ہے وہ فیملی ڈس اونڈ ہے. تو جب تک آپ اپنے گارڈین لے کے نہیں جائیں گے تب تک آپ اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے. تو پہلے گروؤں کی بیس کے اوپر شناختی کارڈ بن رہے تھے, بٹ اب انفارچونیٹلی اس بیس پہ شناختی کارڈ نہیں بن رہے. اب یہاں تو آپ کو کنسنٹ لینا ہے, نادرا آپ کی میڈیکل اسیسمنٹ مانگتا ہے, اور تیسرا اگر آپ کے گارڈین آ کے کنسنٹ دے دیں کہ ہاں جی یہ ٹرانس پرسن ہے تو شناختی کارڈ بنتا ہے. اور یہ تینوں ایسے بیریئرز ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی ایوڈ سے ہرڈل ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی شناخت بیسڈ آن سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پہ لینے سے قاصر ہے. آئی مین اٹ از سو اوفینسو. پھر تو نادرا کو مطلب جو بھی ID کارڈ بنوانے جا رہا ہے, اگر وہ اس بات پہ کرتے ہیں نا کہ ٹرانسجینڈر ہے تو وہ میڈیکل کرے, اس کا ٹیسٹ ہو, تو پھر یہ سب کا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ نان ٹرانسجینڈر پیپل ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, یہ اٹ از بہت ہی امتیازی سلوک ہے یہ. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز کہ ایک دفعہ نادرا کے کسی بندے نے مجھے بتایا کہ اس کا انہوں نے کوئی ڈیٹا انٹری آپریٹر نے, وہ اپنا کارڈ رینیو کروانے گیا ہوا تھا, تو ڈیٹا انٹری آپریٹر نے اس کو ٹرانسجینڈر لکھ دیا, تو وہ میل تھا. اب جو ہے وہ اس نے اس ٹائم غور نہیں کیا کہ جب وہ اس کو فارم وغیرہ انہوں نے دکھایا, تو جب اس کا شناختی کارڈ بن کے آیا تو وہ واپس گیا ان کے پاس اور اس نے کہا جی کہ یہ آپ نے میل مجھے آپ نے ٹرانسجینڈر لکھ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ ٹرانسجینڈر نہیں ہیں, یعنی کہ اس کے لیے بھی انہوں نے میڈیکل کنڈیشن رکھ دی. تو اینی وے, یعنی کہ دیٹس ریئلی ویری اوفینسو اور بڑا ڈسٹربنگ بھی ہے. تو منظور صاحب, جو ہم آگے مائنارٹیز کی بات کر رہے تھے, ایک تو کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے ہماری بات ہوئی, مسیح برادری کے حوالے سے, جو باقی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کی اگر ہم کمپیریزن کریں کہ زیادہ ایک مارجنلائز کون سے ہیں. تھوڑا سا میں ان کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بھی ان کے ایک میڈیکل کے ایشو بنے ہوئے تھے, تو وہ بھی ہمارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے ان کے لیے مختلف ہاسپیٹلز میں ہم نے وہ یعنی میل اور فیمیل کے لیے کمرے بک کرائے, کیونکہ ادھر ان کے لیے پرابلم ہوتے تھے کہ کس جگہ پہ ان کو لے کے جانا, یہ یہاں تک پرابلم تھا ان کا. تو وہ بھی ہم نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے پہلا قدم اٹھایا تھا. اور دوسری یہ جو رجسٹریشن کی بات ہوئی تھی, اس پہ بھی بڑا لمبا کام ہوا, لیکن بائی دا گریس آف گاڈ, خدا کا شکر ہے کہ اس پہ کام شروع ہوا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیگر مائنارٹیز کی, کرسچن کمیونٹی کے علاوہ, تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں صرف کرسچن کمیونٹی کے نہیں, ہندو کمیونٹی کے کیسز ایشوز آتے ہیں, یا سکھ کمیونٹی کے بھی آ رہے ہیں, دیگر جتنی بھی ہماری ریلیجیس مائنارٹیز ہیں ان کے آتے ہیں. ان میں خصوصاً جو ان کو فیس کرنا پڑا ہے, جو آپ کے سوال کا جواب ہے, کہ جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے لیے آج کل جو ان کا شمشان گھاٹ ہے اس کا بڑا ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو بریل سسٹم ہے ان کا, جب ڈیڈ باڈی تدفین کا,
تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کے پاس یہ جگہ نہیں ہے. ان کو پھر مختلف طریقوں سے دیگر جگہوں پہ جا کے جہاں پہ اویلیبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے وہ بری کرتے ہیں اپنے. اور اس کے علاوہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ دوسرے آتے ہیں, پراپرٹی کے بھی آ رہے ہیں, ان کی جو اپنی ہے, تو وہ بھی یہاں سے ہمارے کمیشن سے بھی ان کے ہم نے کافی حل کروائے ہیں. ان کے جو مندر ہیں یا اپنے دوسرے اپنے سکھ کمیونٹی کے اپنے گردوارے ہیں, تو اس پہ بھی کمیشن نے کافی کام کیا ہے اور ہمارے ہاتھ سے گزر رہے ہیں سوال اب ساری جو جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں. لیکن ان کے لیے جو یہ جو آپ کی دوسری بات تھی کہ ان کے لیے جیسے کرسچن کمیونٹی کو ڈیروگیٹری کچھ ریمارکس آتے ہیں, تو میرا خیال ان کو میرے نالج میں ایسی چیزیں نہیں ہیں زیادہ کہ ان کے لیے کون سے. اچھا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم نے چونکہ ایک ہندو سے یہ مطلب لیا ہوا ہے نا, انڈیا کے جو ہندو ہیں, ہاں تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہندو ہیں. تو وہ جو باتیں جس انداز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں میں نے کہیں دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نہ بھولا کریں کہ پاکستان میں بھی لوگ ہیں, لہٰذا ہندوؤں کو ایز اے مذہب یا ایز اے کمیونٹی ٹارگٹ نہ کیا کریں. جی بالکل ایسی ہے. اس کا جو زیادہ احساس ہو رہا ہے نا ہندو کمیونٹی کو, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہے ہمارے سندھ پروونس میں نا, تو ادھر یہ ایشوز واقعی آ رہے ہیں, یہ الفاظ کے بھی آ رہے ہیں زیادہ, اور جو دیگر معاملات یعنی ایشوز ہیں ان کے رائٹس کے یا خواتین کے ہیں فورس کنورژن کے, وہ ان کے ادھر آ رہے ہیں. اور پنجاب میں جو ہیں وہ ہمارے زیادہ کرسچن کمیونٹی کے الفاظ کے بھی, اور اس قسم کے جو ہے نا فورس کنورژن والے وہ پنجاب میں آ رہے ہیں. لیکن دیکھنے ہے کہ جب ہم بولتے ہیں یہ الفاظ تو واقعی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کو سن بھی رہا ہے, کو دیکھ بھی رہا ہے. سوشل میڈیا بھی آج کل بہت ہی آگے نکل گیا کہ چھوٹی سی بات جب نکلتی ہے تو سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو خواہ ہندو ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, بدھ مت ہیں, سب کے جذبات تو اپنے اپنی جگہ پہ قائم ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی کمیونٹی بولتی ہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچ سمجھ کے الفاظ کا ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ کسی کے جو جذبات ہیں وہ مجروح نہ ہوں. تو زاہد صاحب, میں اگر آپ سے ایک ڈریم کویسچن کروں, اگر یعنی کہ آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ نے ایک جو اسپیشل پرسنز ود ڈسیبلٹیز یعنی جو اوور آل محسوس افراد ہیں ان کے مسائل حل کرنے ہیں, تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں یا یعنی کہ ایک دن ہو جس میں آپ نے جو جو آرڈر جاری کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے, لیکن یہ کہ 24 گھنٹوں والا کام نہیں ہے سر یہ. اور ایک تو یہ کہ آئی ووڈ لائک کہ پاکستان کے جو ہم نے نا جو مین سٹریم بکس ہیں ان میں بھی ہیروز باہر کے ڈھونڈے ہوئے ہیں. تو ایک تو ہمیں لوکل ہیروز چاہیے اپنی کتابوں کے اندر. پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے نابینا پرسن ود ڈسیبلٹیز دوسری کیٹیگریز کے بھی, ان کو ہمیں دکھانا چاہیے اپنی بکس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ڈسیبلٹی یہ کس کا ان کے ایشوز وہ پڑھانے چاہیے. کیونکہ یہ ڈسیبلٹی جو ہے ڈسیبل لوگوں کا ایشو نہیں ہے خالی طور صرف ان کے لیے, یہ کسی بھی خاندان کے اندر یا ایون ٹرانسجنڈر جو ہے, اگر آپ کے اندر ہو سکتا ہے آپ کی آگے جو اولاد ہے اس میں ہو جائے, کوئی ٹرانسجنڈر ہو, کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہو, یا آپ کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے آگے میں ہو جائے, یا ایون جو یہ مذہبی اقلیتوں کے معاملے ہیں, یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کی ہیں, یہ کل آپ کسی باہر ملک میں جائیں گے تو آپ خود اقلیت بن جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں ایشوز کو نا خالی وہ بائیفرکیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو کتابوں سے شروع ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں, ان کو لوکل ہیروز دکھائیں. دوسرا جو ہے آپ نے جو لاز جو ہے نا ہمارے لیے بن چکے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے سوائے خیبر پختونخوا کے, باقی تینوں صوبوں میں اور اس جو ہے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہے اسلام آباد کیپٹل, اس کے لیے بھی لا بن چکا ہے.
تو ان کی امپلیمنٹیشن کے میکنزمز جو ہیں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. وی نیڈ ٹو گیٹ ریئل. یہ جو ہے نا کہ ہم خالی لا بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ہوتا نہیں ہے. لاز کے اندر ایسی پروویژنز ہونی چاہیے کہ لا کی وائلیشن مینس سم کانسیکوینسز فار یو، جو بھی وہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آئی وڈ لائک ٹو انشور یہ والی چیزیں جو ہیں. جی بالکل ٹھیک. مائی نور، اگر آپ کے پاس ایک دن ہو اور آپ نے، یا آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک کام کرنا ہو خواجہ اسرار کمیونٹی کے لیے، کیا کریں؟ آپ مجھے ایک دن دے دیں. اچھا، ایک دن؟ ایک کام نہیں کروں گی. اگر تو میرے پاس ایک دن ہے واقعی میں اگر ہو ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں جو پاور سٹرکچر ہے نا اس کو انکلوسیو کروں گی. کیونکہ اگر ایک دن میں وہ پاور سٹرکچر انکلوسیو ہو گیا نا تو آنے والے جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہوگا اس حکومت کا اسپیسیفکلی، تو ہم بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں. تو پہلے تو پاور سٹرکچر انکلوسیو کروں گی. منسٹریز میں دیکھوں گی کہاں کہاں کمیونٹیز کو بٹھایا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ میں دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے تاکہ پاور سٹرکچر تھوڑا انکلوسیو ہو جائے. اور دوسری میجر چیز جو میں کروں گی نا وہ میں کروں گی کہ جو ایجوکیشن کا جو کریکولر سسٹم ہے ہم اس میں ایٹ لیسٹ جینڈر کا ایک چیپٹر ڈالیں. سیم فار میڈیکل کریکولر، کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کے سروس پرووائڈرز جو ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ٹرانسجینڈرز کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اور جب تک ولنریبل طبقہ کوئی بھی ہے اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو وہ اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ نہیں چل پائے گا. تو پہلے تو میں پاور سٹرکچر انکلوسیو کروں گی. دوسرا میں ایجوکیشن کا سسٹم ایسے کروں گی. تیسرا فائنلی چیز میں کروں گی کہ پیمرا کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک آئی ووڈ سے ایک ڈیلیبریٹلی جو ہے ڈسکشن کروں اور ان کو اس چیز پہ کنونس کروں کہ وہ ہر مارجنلائز طبقے کے لیے ایک پبلک سروس میسیج جو ہے وہ چلانا سٹارٹ کریں. ونڈرفل ونڈرفل. جی منظور صاحب، آپ کو تو کافی سوچنے کا موقع مل گیا کہ آپ نے ایک دن کے اندر کیا کرنا ہے مائنارٹیز کے لیے. ہاں جی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب اختیار ملتا ہے نا تو ایک دن میں بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے آزما لیا اختیار کو کمیشن کے پلیٹ فارم سے کہ جو 15-20 سال سے ایک اشتہار چل رہا تھا ڈسکریمنیٹری ایڈز کا، اور وہ تمام جو نان مسلمز تھے ان کے لیے تھا، تمام مائنارٹیز کے لیے. اس میں یہ ایک ڈسکریمنیٹری ایڈز آتا تھا کہ نان مسلمز آر اونلی ایلیجیبل فار سینیٹیشن ورک. تو جب پھر ہم نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا بہتر انداز میں تو وہ اختیار اس طریقے سے استعمال گورنمنٹ نے کیا ود دا انٹرونشن آف دا NCHR کہ وہ بین ہو گیا. اب نوٹیفائی بھی ہو گیا اور پورے کنٹری میں اس کو ہم نے بین کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اختیار ملتا ہے، اگر اختیار کو، پاورز کو آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں دل سے، نیت سے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس میں یعنی تمام مائنارٹیز شامل ہیں جن کے لیے بہت ہی بڑا ایک اچھا شگون ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اگر دوبارہ کبھی ریپیٹ ہوتا بھی ہے تو پھر وائیولیشن ہو جاتی ہے نوٹیفیکیشن کی، اور اس کو ریکٹیفائی فوری طور پہ کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں اپنے تمام مائنارٹیز کے لیے وہ یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے، میڈیا چاہے، جس کے انداز سے ان کے پاس اختیارات ہیں. اور اب آپ کی جو بات میں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں تک ان کو پہنچایا جائے. اور اس میں سب سے مین کردار جو ہے وہ سیمینارز کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، ایسے جو ادارے کر رہے ہیں ان کے ذریعے، اور خصوصاً پرنٹ میڈیا اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر وہ تھوڑا ٹائم بھی نکال دے اپنے چینل سے اور اپنے اخبارات سے، تو معاشرہ جو ہے ہمارا، اور خصوصاً جو مائنارٹیز ہیں ان کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم سامنے آئے گا، اور ان کے جو شک و شبہات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کم ہوتی جائیں گی، اور ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. بہت خوب. تو ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. کسی معاشرے میں اس کے جو کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اسی سے کسی معاشرے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا معاشرہ ہے یا اس کو کتنی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے ہماری گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. امید آپ کو مزید پروگرام بھی اسی طرح کے دیکھنے میں آپ کو ملیں گے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.